السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں دعا کرتا ہوں کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے اور دعاؤں میں یاد رکھنا اور ایک دوسرے کے لیے دعا کیا کرو، سلام کیا کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کا فرمان ہے کہ سلام کو جتنا زیادہ ہے ہو سکے پھیلاؤ۔ تو ہماری زندگی میں کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، آج میں اسی موضوع پہ بات کرتا ہوں۔ وہ زندگی تو گزر جائے گی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم لوگ زندگی ملی ہے، یہ ایک بہت بڑا ایک تحفہ ہے۔ اس زندگی کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی کیوں دی ہے، کس مقصد کے لیے دی ہے، ہم دنیا میں کس مقصد کے لیے آئے ہیں۔ تو سب سے میرا سوال یہی ہے کہ اپنے آپ کو غور فکر کرو کہ میری زندگی کیا ہے، دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ تو اگر آپ اپنی زندگی بدلنا چاہتے ہو، اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں ڈالنا چاہتے ہو کہ زندگی اسلام پہ ہو اور ختم بھی زندگی اسلام پہ ہو، تو آج میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ زندگی کا ایک مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا نہیں بھیجا دنیا میں، ہر انسان کو ایک پروگرام دے کے بھیجا گیا ہے۔ تو آج میں آپ کو یہ بتاتا ہوں، دیکھو کہ ڈیلی آپ یہ میرا ویڈیو ہے آپ سنو، آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ اس کے اندر ایسے ایسے بیان ہیں کہ آپ جب سنو گے تو آپ گھر والوں کو سناؤ، آپ کے بہن بھائی ہے یا آپ کے پڑوس والے ہیں، یار دوست ہیں، سب کو سناؤ۔ آپ اگر سنیں گے تو آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ ہمیشہ میں 1 یا 2 ویڈیو ڈالتا ہوں اور وہ بھی پوری قرآن اور حدیث کے ساتھ میں ہے۔ اگر آپ وہ بیان سنیں گے، کیونکہ وہ ایک بہت ہی ماہر ڈاکٹر اسرار احمد ہے جن کا بیان میں سناتا ہوں، اور یہ بہت ہی اللہ ان کو جنت نصیب کرے، اور بہت ہی پہنچے ہوئے انسان، عالم انسان ہے، اور وہ جو بھی سناتے ہیں قرآن کی روشنی میں سناتے ہیں۔ اگر آپ یا روزانہ یہ سنیں گے تو آپ کی زندگی بدل جائے گی اور آپ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی رحمت آ جائے گی، اور اپنے آپ کو اللہ کے نزدیک رکھو اور دنیا سے دور رکھو، اور وہ کام کرو کہ میرے کو وہ کام کرنا جو میرا اللہ راضی ہو۔ میرا اللہ راضی کیسے ہو، میں ایسا کیا کروں گا جس سے میرا اللہ راضی ہو۔ تو ابھی آپ کو میں بس یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں رکھو اور ایسا کام کرو جس سے اللہ راضی ہوئے، اور ہمیں دنیا کے بعد میں اچھی جگہ ملے، اور کیونکہ دنیا تو ختم ہو جائے گی۔ اور اگر ابھی بھی آپ کو اگر کچھ ڈر نہیں ہے، مرنے کا ڈر نہیں ہے، تو یہ زندگی تو کھانا پینا تو جانور بھی کھاتے ہیں، سب کھاتے ہیں، تو پھر ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ تو آپ اگر یہ ڈیلی روزانہ اگر 10 منٹ نکال سکتے ہو تو یہ 10 منٹ اس ویڈیو کے لیے نکالو اور سنو، اور اپنے گھر والوں کو سناؤ۔ دیکھو آپ کی زندگی کے اندر ایسا آئے گا، ایسا نور آئے گا کہ آپ کی زندگی بدل جائے گی، اور دنیا میں بھی آپ کو وہی ملے گا سب کچھ جو آپ کی چوائس ہے، خواہش ہے، اور دنیا کے بعد میں بھی آپ کو وہی ملے گا جو آپ کی خواہش ہے۔ کہ جب انسان جب مرتا ہے نا تو فرشتہ اس کو کہتا ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ اے مومن، کہ ہم تیرے دنیا میں بھی دوست تھے اور آخرت میں بھی دوست رہیں گے، اور آج وہ تمہارے لیے خوشخبری لائے ہیں۔ جو تو دنیا میں سوچتا تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ پوری تمہاری سب خواہش پوری کر کے رکھی ہے۔ تو یہی ہے میرے دوستوں اور بزرگوں، میں تو یہی چاہتا ہوں کہ اگر اپنے خاندان کو اور اپنے گھر والوں کو، اور اگر آپ سمجھنا چاہتے ہو کہ میرے ماں باپ کیا ہے، میرے ماں باپ سے کیسا سلوک کرنا چاہیے، تو آپ یہ ڈیلی یہ ویڈیو ضرور دیکھیں اور اپنے گھر والوں کو بھی دکھائیں۔ انشاءاللہ آپ کی زندگی کے اندر 4 چاند لگ جائیں گے اور آپ کی زندگی بدل جائے گی، جو خواہش آپ کی ہوگی وہ پوری ہوگی انشاءاللہ۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ لوگ روز زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو دیکھنے کی کوشش کریں۔ روزانہ میں قرآن کا بیان ڈالتا ہوں، اگر آپ سنتے ہو، برابر سنو دھیان سے، تو انشاءاللہ آپ کی زندگی بدل جائے گی، آپ کے گھر والوں کی اور آپ کی اور یار دوستوں کی۔ سو آج کے لیے اتنا ہی کام۔ دیکھیے، فلسفہ تخلیق کیا ہے؟ اس کے 2 حصے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس پوری کائنات کی تخلیق کی کیا علت ہے، کیا غایت ہے، کیا مقصد ہے، کس لیے یہ تخلیق کی اللہ نے، اس پر کہیں گفتگو قرآن میں نہیں ہوئی ہے، اور میرے علم کی حد تک کسی صحیح حدیث میں بھی اس موضوع کا ذکر نہیں ہے۔ البتہ ایک حدیث ہے، وہ حدیث جو محدثین کے بڑے کڑے معیار ہے کسی حدیث کو تسلیم کرنے کے ضمن میں، روایت کی شرائط، ان پر تو وہ حدیث پوری نہیں اترتی ہے، لیکن اپنے مفہوم کے اعتبار سے، اپنے اصل مضمون کے اعتبار سے وہ اس درجے اہم ہے، اس سے اکثر مفسرین کرام نے، متکلمین حضرات نے
سب نے اس سے تسلیم کیا، کوٹ کیا۔ ویسے یہ بات میں نے اس سے پہلے آپ کو اصولاً ایک مرتبہ بتائی تھی، ہر سچی بات کا ثابت ہو جانا ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی حدیث اس معیار پر پوری نہیں اتری اس کا مطلب یہ نہیں کہ جھوٹی ہے۔ اسی لیے ہمارے ہاں دو اصطلاحات علیحدہ ہیں، ضعیف اور موضوع۔ موضوع وہ حدیث ہے جو گھڑی گئی ہے، جس کے بارے میں طے کر لیا محدثین نے کہ اس کی کوئی اثر ہے ہی نہیں، کوئی بنیاد ہے ہی نہیں، کوئی جڑ ہے ہی نہیں، یہ تو گھڑ لی گئی، موضوع وضع کی گئی۔ ظاہر بات ہے کہ اس حدیث کی طرف تو ہمیں دلچسپی ہوگی نہیں، نہ اس سے کوئی عقیدے کا مسئلہ طے ہوگا، نہ عمل کا فیصلہ طے ہوگا کہ کوئی شے حلال یا حرام اس حدیث کی روح سے ہو جائے۔ البتہ دوسری حدیث وہ ہے ضعیف ہے، یعنی ضعیف ہے اس معنی میں کہ اس کی سند پوری نہیں مل رہی۔ اب یہ چیز جو ہے میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ یہ تو آپ کو دنیا میں ہمیشہ پیش آئے گا۔ آپ کسی وکیل سے پوچھ لیجئے، کوئی مقدمہ ہو ہی نہیں سکتا جب تک کچھ جھوٹ شامل نہ کیا جائے۔ خالص حقیقت کے اوپر کوئی کتنا ہی سچا مقدمہ ہو اب جیت نہیں سکتا۔ تو کسی شے کا ثابت نہ ہو سکنا روایتاً، یہ اس کی دلیل نہیں ہے کہ وہ موضوع ہے، معاذ اللہ، وہ ضعیف ہے۔ اس ضعیف کا مطلب کیا ہے؟ اس کی بنیاد پر کوئی عقیدہ طے نہیں ہوگا، اس کی بنیاد پر کوئی شرعی حکم نہیں بنے گا۔ باقی اگر اس میں کوئی حکمت کی باتیں ہیں، اگر اس میں کوئی ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہمارے لیے قیمتی موتی ہیں علم کے، حکمت کے، تو اس کو اختیار کیا جائے۔ تو اسی طرح کی یہ حدیث ہے کہ، اور حدیث قدسی ہے، اور یہ واحد حدیث ہے کہ جو اس موضوع پر ہے، جو میرے علم کی حد تک یہ کائنات کیوں پیدا کی اللہ نے۔ تو حدیث کیا ہے قدسی؟ کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق۔ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا۔ اب آپ دیکھیے، جب کائنات ابھی نہیں بنائی تھی اللہ نے، اللہ تو تھا، ذات باری تعالیٰ میں ساری صفات موجود تھی، قدرت کاملہ موجود تھی، اس کا کوئی ظہور نہیں تھا، اس کا کوئی پہچاننے والا نہیں تھا۔ کنت کنزا مخفیا، کنز خزانہ، چھپا ہوا خزانہ۔ فاحببت ان اعرف، تو میں نے یہ چاہا کہ مجھے پہچانا جائے، مجھے کچھ لوگ پہچاننے والے تو ہوں نا۔ فخلقت الخلق، تو میں نے خلق کی تخلیق کی ہے۔ اب اس میں دو پہلو ہو گئے، ایک تو اس خلق کے ذریعے سے مجھے پہچاننا، کائنات کو انسان دیکھتا ہے تبھی تو عظمت منکشف ہوتی ہے اللہ کی۔ اس کی قدرت خلاقی دیکھیے، اس کی حکمت کا کمال دیکھیے۔ جیسے کہ ابھی سورہ ملک کی میں نے آیت آپ کو سنا، اس کے آگے بات کیا ہے کہ تم ذرا اپنی نگاہیں آسمان میں پھیراؤ، دیکھو کہیں تمہیں ہمارے اس تخلیق میں کوئی خلا نظر آتا ہے۔ پھر دیکھو تمہاری نگاہیں تھک ہار کر واپس آ جائیں گی، تمہیں کہیں کوئی خلا نظر نہیں آئے گی۔ اتنی کامل تخلیق۔ تو اگر کامل تخلیق ہے تو کامل تو اللہ کی ذات ہوئی نا، جس نے اس کو پیدا کیا۔ ایک تو اس کائنات سے اللہ کو پہچانا جائے، اور ایک کو پہچاننے والا بھی تو ہونا، وہ ہے آدم۔ اسی لیے تخلیق کا کمال، نقطہ عروج، کلائمیکس آدم، انسان۔ اس کو عقل دی، اپنی عقل سے دیکھو، پہچان۔ یہ اصل میں امتحان کا معاملہ ہوا ہے کہ جہاں تک تو ہے تخلیق کلی کا سوال، اس کا تو اس کے سوا کوئی ہمارے پاس کوئی اور جواب نہیں۔